جس طرح جناب نے گفتگو کی تھی آج میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا واللہ میرا انداز یہ نہیں ہے، میں بیان شاید نہیں سنے کرے جان بوجھ کے طبیعت مقدر ہو جاتی ہے ادھر ادھر کی سننے سے. تو جو حضرت نے تعلیمات پہنچائی ہیں اتنی مبنی باری ایمان باتیں میری مملوع آزی ایمان مملوع نل پری ایمان نل مملوع کرنا کی تیاں اور یہ میرا حال سالوں بعد کوئی ایک ایمان دار اور ایمان بے کامل بندے کی گفتگو سے اللہ نے مجھے بھی نفع دیا. سبحان اللہ. یہ حقیقت گل ہے، وہ سمجھ ہی نہیں نظر کی تھی. تو میں نے کبھی کسی کا نام نہیں پوچھا، حضرت جی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے اتنے بھی کدی نہیں کریا. اور میری کچھ شرائط ہوتی ہے بیان کی بھائی تسی اپنے جڑے دل میں تھے ویچنے نے بیچ لینا تے ونڈ لینا تے اساں لڑتے آواں گے بیان کریں گے مائک سنگ دینا اٹھ کے اساں ٹر جانا مڑ کے ملنا ملانا بھی کوئی نہیں. لیکن حضرت نے بیان چھوڑا، میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے حضرت کا؟ کہ بات یہ نہیں ہے کہ صرف بہت آتی ہے یا ناو بہت آتی ہے. جی صرف ناواں تے چھٹکارا ہوتا ہے نا تے اشرف تھانوی دا ہو جاتا. یہ دے دے گل مکتی ہوئے تے قانون چاہے کھیوالی نکڑا لے جڑے دا نا کیڑا سونا ہے تے کم کتنے حرامیاں آلے نے. وہ کافر ہو کے مریا ہے، مرزائی ہو کے مریا ہے. نور الحسن دا نا سی تو اس نے امام السادہ تک وجہ دی امام السادہ ہو لیکن وہ مرا ایمان ہوگا کہ تیرے تک سے جلدار پھر بھی وہ مرزائی ہو کے گیا ہے. تو ان کے علم سے میں متاثر نہیں تھی، وہ علم بہت ہے حضرت میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم تو پتہ ہے سانوں جی بیماریاں ہونی ہیں زیرہ زبران دیاں. بھئی مطالعہ بولا ہے یا مطالعہ بولا ہے، مکلف بولا ہے یا مکلف بولا ہے، مستنبت بولا ہے یا مستنبت بولا ہے. یہ مرضے ہمیں ہوتی ہے. وہ یہ ایک سائیڈ ہے یا یہ صفت مشبہ کیا کہہ دیا آپ نے اور شبہ وجہ شبہ کیا کہہ دیا. یہ سب ایک پاسے عربی جو لڑائی کی ظلم ہوئی ہے. سے رسالت کی تو کٹ کڑا کے دیتے حالان گال ایک کی تھی انہوں گال انہوں ایک کی تھی پر سو سنات دی تھے ایک لو آر دی. سبحان اللہ. اصلا گھنٹہ تقریر کرنی ہے انہوں ایک گال کی تھی جناب گال کر کے انہوں بس قلم تروڑ کے رکھ دیتا. اللہ دی قسم چاہ کے لہذا اس کو کی گال چنگی کیڑی سنا ماتوان. انہوں نے مولا مرتضیٰ کی بات کی کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دی اور جب انہوں نے صدیق اکبر کی بات کی تو ایمان کی شفا کے ساتھ بارہ شمع اور اس کا ہی نام ایمان کیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. شاہ جی پہ اللہ دی قسم کہا کہ آدھا میں بڑا خوش ہویا تھا. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میں یہ کہ تاروں بات تو ہے ہی ہے نا سرکار کی. سبحان اللہ. گل پہ کرنا میں حضرت میرا ایک اپنا مذاق دیا گستاخیاں بھی معاف کر دیا میری بڑیاں ہونے گیا معاف کر دینا. کم تر بندے دا کم کیا ہے کم تری کرنا تو بڑیاں لوگوں دا کم کیا ہے وہ دے کپڑے پڑھنا عیب لکانے. تو آپ معافی کے ساتھ میں تو تھوڑا جا رگڑا بھی لگا ہوں گا تو معافی کے ہوئے ہے. پہلا میں کدی نہیں کیتا سی ان جیڑی نشاندہی تساں فرمائی نا او دے مطابق میں گل کرن لگا. بھئی اغیار کی سازشیں ہیں کہ ہمیں وہ ٹکڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ جدا کر کے اور ناموس اہل بیت کا مسئلہ جدا کر کے اور ایک طبقہ ناموس اصحاب کے کھاتے میں ڈال کر جدا کر دیا. ہمیں اغیار سے بھی بچ رہے اور کتوں سے بھی بچ رہے جو آپ
لوٹے نو آون نہیں دینا کہ خوہ وچ ڈگ جائے، پر ہوں جی ڈگ جائے پھر انہوں کٹنا بھی ہے، نال لوٹے بھی کٹنے میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں وہ ڈول ڈل ون حضرت صاحب ہوں میں سرائکی آمدی نہیں تو میں بھی کوئی توبہ ٹوبہ کٹی لواں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انگریزی کے ٹکڑوں بات کو سمجھو، گل ساری سرکار دی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بھائی سوالہ کا وہ پیش اشرفی ہے، وہ سرکار کی غلام ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہوں سمجھ آئی آپ کو سبحان اللہ۔ حضور کی مقتدی ہے، حقائق کی طرف دیتے ہیں، متصففین عبارات پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو لاکھ کا تاج فقط ایک ہستی کے سب پر ہے جن کا نام محمد رسول بات تو سرکار کی۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے پھر جائے گا اہل بیت سے بھئی جس کو محبت مصطفیٰ پاک سے ہو؟ وہ پھر سکتا ہے؟ ہم تو آج تک اس عمارت کو بھی حضرت شاہور کہتے ہیں جس کی پشت پر مصطفیٰ کریم نے سفر فرمایا۔ اور جو سادے نزدیک انہوں نے حضرت کہنا روا ہے تو پھر جنہوں نے خود نبی کی پشت پر سفر سمجھ آئیے نہیں آسان تو قسم رب دی اس مٹی نو اکھاں دا سرما بناواں کے بنا دے ہاں تے او مٹی دے ذریعہ وچ رب نے شفا رکھ دیتی جتھے پیر کر دیتے قدم کر دیتے تو اس صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا کہ جسے خود مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرا قرار قلب ہے قرار جان ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دی سلیکشن ہی ازل تو ہے۔ اچھا پلو جی دی سلیکشن کیا دے تو ہے؟ ازل تو یہ سن کڑا لڑایا پڑھایا جا رہا ہے۔ کیوں لڑایا پڑھایا جا رہا ہے؟ ایڈی ایڈی لمیاں داڑیاں رکھ کے بڑے جمبے کبے پا کے تو وکالت یزید کی کرنی تو چلو بر پانی میں ڈوب مرو کہ وکالت کس کی کرنی؟ یزید کی کرنی۔ اور یزید سے دینا ہے کیا آپ کا؟ 1443 ہجری ہے اور 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ یہ مسئلہ جس طرح حضرت نے فرمایا مختلف ہی نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ایک شخص نے بھی ایمان والے نے ان کی حمایت نہیں کی بلکہ جس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے تو ناموس سے اسرائیل کے لیے ہوتا ہے، ناموس سے آباد کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور کہہ دیو نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ایک نعرے میں جواب دیو آخری ٹھنڈک دل دا چین۔ تھوڑا بولے یہ نام بڑا بڑا حال ہے، آخری ٹھنڈک دل دا چین، آخری ٹھنڈک دل دا چین۔ ہمیں ہماری سوچوں کو بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے اور ترازو میں رکھے رہے ہیں۔ ترازو میں میں نے ایک مولوی صاحب قبلہ کا بیان سنا توتے اڑ گئے میرے۔ ایک ترازو میں حسنین کو بٹھاؤ، دوسرے میں تمام صحابہ کو بٹھاؤ۔ یہ گل ہے کرن دی؟ کس نے وہ ترازو بنایا ہے؟ کون یہ کہانیاں ہمارے اندر بیان کر رہا ہے کہ ایک پلڑے میں اہل بیت کو بٹھا رہے ہیں اور ایک میں اصحاب کو؟ تو ہمیں آج 14ویں صدی میں دنیا کے کسی کتے کے کسی چھچا کی کلمات کو نہیں مانا، ہمیں پٹی پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں اور ان پٹی پڑھانے والوں میں پہلے جو ہے نا صدیق اکبر۔ ہم نے حضرت کی تعریف میں کلمات کہے، آپ نے شاید زندگی میں مجھ سے اس طرح کے کلمات سنے ہوں کسی کے لیے، تو میں نے حضرت کے رنگ کو دیکھ کر نہیں کہے، ان کے قد کو دیکھ کر نہیں کہے، ان کی فکر کو
سمجھ آ رہی ہے جلدی کہ نہیں؟ تو فکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ برتن کے اندر ہے کیا ہے، تو جو کچھ برتن میں جو ہوتا ہے نکلتی وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمیں اب نئی پٹی کوئی نہ پڑھائے، ترازوؤں والی اور تکڑیاں والی، یہ تکڑی پھڑ لو، یہ دیتے بھی میں تبصرہ کراں تو کٹ کڑا کے دیاں گا، یہ میرے ہاتھ پیچھے کنڈ پیچھے عبدالقادر جیلانی دا ہاتھ نہ ہوئے، یا میرے دماغ میں یہ نہ ہو کہ فتنہ مزید بڑھے گا تو ہم 5 منٹ کے اندر ان کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیں۔ جو ترازو میں بٹھاتے ہیں دماغ کام نہیں کرتا ان کا، جس پلڑے میں تم حسنین کو بٹھاؤ گے نا، تم اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس کا جواب دیو مجھے کہ جو ترازو لائے ہو جدھر حسنین ہوں گے اس پلڑے میں مصطفیٰ کو دودھ محبت کا سبق پڑھاؤ، کوئی جدائی نہیں ہے اہل بیت اور اصحاب، کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے، کوئی جدائی نہیں ہے۔ سبحان تم اللہ۔ کون ہو جج بننے والے؟ 14ویں صدی میں آ کر تم ترازو پکڑتے اور ہمیں پکڑنا ترازو سکھاتے ہو؟ نہیں سنیں گے تمہاری، جب بھی سنیں گے جس کے لیے کان بنائے گئے ہیں اس مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج تک ہمارا طریق یہ رہا ہے، نبی کا جو غلام ہے بس ہمارا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو اپنا امام مانا ہے، اللہ کی قسم۔ توجہ توجہ توجہ، ایک باری بول دیو، عشق و محبت، عشق و محبت۔ گلہ سن دیو پترو، ٹائم تھوڑا ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت بریلوی کو اپنا امام بنایا، کیوں مانا؟ کیوں؟ سبب بتائیں، وجہ کیا ہے؟ جی میں حضرت نے واللیل تو ودوحات میں تفسیریں دسیاں نا، اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب بات سرکار کیا ہی نا تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں نہ المنجد اٹھا کے دیکھی، نہ قاموس اٹھا کے دیکھی، نہ حضور لسان العرب اٹھائی، جڑی اتریاں دے آپ نے نہ لین تو میں آپ نے جتیاں تے لگن والی مٹی تے قربان۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے سارے بابا چیدہ کا دولن فہد، یہ دا ترجمہ لکھے لکھنا لینے، حالانکہ ایسے لوگ بھی سمجھڑے گستاخ نہیں سنوچ، مثلا شاہ رفیع الدین، مثلا شاہ عبدالحق وغیرہ ہم رحمہم اللہ تعالی ونور اللہ تعالی قبورہم ونفعن اللہ تعالی بفیوزہم۔ ان بزرگوں نے بیدالن کا معنی نہ جانے ان میں سے کتنوں نے کیا کیا۔ جب بریلی میں اعلیٰ حضرت بریلوی آئے ترجمہ لکھن لگے نا، یہ ساریاں کتاباں جنہاں دا نام ان حضرت نے سکھایا ہے، میں آپ سے خوشہ چین ہوا، اے پڑھ کے اعلیٰ حضرت نے تکیا بھئی انہاں دا معنی تے ہی لکھے ہے۔ واہ واہ۔ اے کلیجے دے ٹکڑے ہون شیر کی طرح آنکھ میں ڈالو۔ سبحان اللہ۔ معنی یہی دکھایا کہ قلم اٹھا کر لکھا واوا جادہ قاب دولن فہدا، اور پایا تجھ کو تیرے رب نے اپنی محبت میں خود رفتار۔ یہ معنی کہاں سے نکالا؟ آپ معنی کرنے سے پہلے جرشد نشانہ ہم بھی بے ساختہ پکار اٹھے، نبی کا جو غلام ہے توجہ 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 توجہ، پھر توجہ۔ تو میرے کلیجے کے
ہمارا بڑا وہ ہے جو ہمارے دل کے اندر عظمت مصطفیٰ کی مورے لگائے. جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے عظمت اصحاب کی مورے لگائیں اور جس طرح محبت اہل بیت کی مورے لگائیں, اللہ کی قسم میرا دل کرتا تھا میں اٹھ کے نہ کدے بندے برا نہ اپنے اپنے نہ دے خیال ہوندے تواڈے پیر چوماں جڑیاں گلاں تساں کر دتیاں. بندگان خدا یہ تفرقہ نہ بناؤ, اہل بیت جزو مصطفیٰ ہیں. ایک باری پھر سن لو, جزو سرکار ہے. حضرت ابوبکر صدیق کان نے حضور دے, حضرت عمر فاروق آنکھاں نے حضور دیاں. اور علماء ملت اسلامیہ ذرا توجہ فرمائیں, آپ کی بارگاہوں میں التجا ہے, عرب میں کان بولا کیوں جاتا ہے؟ سبحان اللہ. عرب کے اندر کان اور آنکھ کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ صرف علماء سے بات ہے. آپ جانتے ہیں اگر میں یہاں سے اٹھوں ہوں اور ادھر نکل جاؤں اور پھر میں یہ کہوں توجہ میری رکھو, یہاں سے نکلنے کے بعد گاڑی میں بیٹھوں اور مجھے یوسف شاہ یہ کہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مولی صاحبان آپ کے خلاف بات کرے اور میں یہ کہوں یوسف گھبرا نہیں, میرے کان اٹھے ہی نہیں. سمجھ آئی ہے؟ اور یوسف کہے نہ جانے انہوں نے آپ کے خلاف کیا کیا بات کی ہو, میں کہوں گھبرا نہیں میری آنکھیں ہیں. تو موتمد اسے عرب مقولے میں دھیان اور آنکھ بولتے. یہ ہون بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ کو غازی کے ڈرامے بہت کچھ سمجھا دیتا ہے. وہ اکثر عرب کے مقولوں کے مطابق بولتے ہیں. ہمارے کان اور ہماری آنکھیں محفل میں ہیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماندن جدوں یہ دو میں آندے سننا سرکار سیدنا ابو بکر صدیق اور سرکار سیدنا عمر سبحان اللہ. قرآن نبی ابا بکر و عمر, جب ان دونوں کو حضور دیکھتے تو فرماتے آزان السمع والبصر, اور عرب والو یہ میرے کان آ رہے ہیں, میری آنکھیں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جب علماء ملت اسلامیہ آپ نے یہ بات سمجھ لی تو آئیے اب کوئی مائی صاحبہ کی شان سلام اللہ علیہ کی بھی نہ گھٹائے اور بدبختی کا مظاہرہ نہ کرے. اگر اس حدیث کو علم سائنس میں بھی پڑھو گے تو نتیجہ ہم دیں گے. ادھر توجہ شاہ جی, سائیاں اپنی صاحبزادی کے لیے فرمایا نام میں بس بی بی صاحبہ کہہ رہا ہوں, مائی صاحبہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کریم فرمایا بداتن منی بداتن منی بداتن منی. سبحان اللہ. یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. صدیق کون ہے, عمر آنکھ ہے, اور یہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر صاحب یہاں ہو تو بتائے جگر کام نہ کرے تو کان سنتے ہیں, بتائے جگر میں اگر کوئی نقص ہو تو آنکھ رہتی ہے. اب جگر کو بھی خون کی ضرورت ہے. فرمایا علی میں بکر ہے, سیدہ خون بناتی ہے, علی پمپنگ کرتا ہے, خوراک سے سیکھو. پورا بورے والا ہلا دینا صرف آر دیئے نہ پار دیئے, آر
तुसा आखोगे असां के करने वो करन सन इंजी रखना है ना। और चलो मेरा अपना एक रंग है साइयां रंग सही चाहिए बेशक चाहिए बेशक किबला जिगर समेत चाहिए। मैनू तुसा आखो मेरे इतने मुरीद खलोते टोपियां कालियां चिट्टियां पाइयां हुई जना इन्होंने जने मैनू आखन जी तुसी साडे मुर्शिद हो पर जिगर कट दिओ ला लेनी मैं जुत्ती ते पा लेना इन्होंने लम्मा चंगे मुरीद हो मेरे तुसा जिगर मेरा कट दिओ। तो जे तुसा विचों कोई एक मुरीद आके नहीं जी जनाब तुसा इन्ना नहीं करो ना अखा कटो कन भी कट दिओ। तो मैं अक्सर किंज दे मुरीद हो वा हयातो जिन्हें मेनू लेना है तो जिगर ते कान ते अख समेत लेना है सुभान अल्लाह ते दिल समेत लेना है। मुस्तफा भी फरमाते हैं जो मेरी तरफ आता है ये चारों को देखे सुभान अल्लाह। सिद्दीक की भी बात नहीं चलती बिन माई साहब की भी बात ऊंचा बोलो नहीं चलती बिन अली पाक के नहीं। अब मैं उन यजीदियों की तरफ रुख करता हूँ जो ये कहते फिरते हैं कि हुसैन की गलती सानू नवी नवी पट्टी ना पढ़ाओ 1400 साल बाद हमें वो पट्टी पढ़ने दो जो मदीनातुल मुनव्वरा में सब असहाब ने सरकार से पढ़ी है। सुभान अल्लाह किससे पढ़ी है सरकार से पढ़ी है। पुत्रो हसनैन का जिक्र करना सुन्नत सरकार है। सुभान अल्लाह खाली जिक्र नहीं करना जिक्र बहुत होता है दोज़ख का जिक्र भी है जन्नत का भी जिक्र है अजाब का भी जिक्र है सवाब का भी जिक्र है। उलमा जानते हैं सारे जिक्र बराबर नहीं। जिक्र किबला किस तरह करना हाय 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 वस्फ बयान करने खूबियां बयान करने। कभी आपने आज दिन तक इस बात पे गौर किया तुसा एडे एडे से हो तो हुण तुहाड़ियां दाड़ियां चिट्टियां हो गई ने ये गल्लां उलमा कोलों सुनदे हां भाई साइयां नूं पसीना आंदा सी ते की हुंदा सी बोलो बोलो खुशबू आ रही सुभान अल्लाह बोलो खुशबू आ रही थोड़ा जा ऊंचा खुशबू कस्तूरी खुशबू आ रही सी कस्तूरी शस्तूरी नहीं कस्तूरी केड़ी शे अच्छा सादे हो मुश्क में वो कहाँ खुशबू अंबर में वो खुशबू कहाँ कस्तूरी में वो खुशबू कहाँ। अरे ये तुमने जो मिस्कुल हिंद बना रखी है और तुमने ये जो जापानी और चार्ली बना रखी है ये खुशबुएं उस एक कतरे के हर बने हिस्से तक नहीं पहुंच सकती जो अपने मुस्तफा से निकल के हीरों से भी बना चमचमता था। अब मैं एक जुमला एक और भी कहने लगा हूँ अगला है तो भारी जुमला है जी। मैं अर्ज करना चाहता ये जेड़े हसनैन की शान सुन के मथे ते पल पांदे सोच दे हजरत में अर्ज कितना आप तो बहुत मिलनसार ते करीम ते गरीब ने मैं बाद पैरों दे हाथ रख लिया मैं किस तरह उन्हां नाल मोहब्बत करा जे छबकली नूं नहीं छड्डना ते छड्डना इन्हां कुत्तियां नूं छबकली नूं नहीं ना छड्डना हजरत छोड़ना इन दलों को भी नहीं है। क्यों कि तुमको बचाना मकसूद है तुम्हें बचाना मकसूद है। माँ बेटे की दुश्मन नहीं होती लेकिन जब बेटा गलत करने लगे ना तो माँ एक छुरी दसदी है उन्होंने गल की वट दे सा अज तक मैं नहीं कोई तकिया माँ ने वड्डे मैं नहीं वेख्या तुहानू चुकन्ना करना मकसूद है तुहाने रगड़ा नहीं लगाना उन्हें बंदियां तो बचाना मकसूद है जो अहले बैत का नाम सुनकर माथे पे बल मुंह में झाग गुस्से से लाल पीले अल्लाह जोड़े उन्होंने हो की जाता ब्लड प्रेशर हाई शुगर लो अहले बैत का नाम सुनने वाले वो और करें। मैं फिर दोहराने लगा हूँ आपको बचाने के लिए साइयां दे पसीने में खुशबू है बेशक बेशक ऊंचा बोलो बेशक जे कदे सच्चे प्यो दी सच्ची धी ते सच्चे नबी दी सच्ची बीवी सच्चियां मोमना दी सच्ची मां आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सुभान अल्लाह उन्हां दी एक ही रिवायत तुहाडे वास्ते काफी शाफी होनी चाहिए वो फरमादियां जदों सोहना मदनी लजपाल मिठा मठार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुबह 7 बजे जनाब जिस टाइम तशरीफ ले आके हेंड करके जुल्फों झटका मार दे सुभान अल्लाह अदियां इधर हवा निकल के मदीने दी पहाड़ियां नाल टकरांदी ते कसम मुस्तफा दे रब दी पहाड़ भी कोई तवज्जो करना जी नारे से थोड़ा सा गुरेज
سدیاں شانہ علی نبی توجہ میرے کھڑے ہونے کے بعد اس تبصرہ کر لینا کھڑا تمہیں ہونا ہے ادھر شاہ جی چھڈو تصویراں نوں میں تواڈے سامنے بیٹھ گیا تساں میری فوٹو تکدے ہو اے تواڈے سامنے آ گیا ادھر تکو مینوں تکو میں بلا تشبیہ تمثیل دے رہا ہوں کوئی تطبیق نہیں ہے کہاں یہ خاک ناپاک اور کہاں وہ محور و مرکز کائنات ایڈا معطر پسینے والا محبوب یہ کیا کرتا ہے کیا کر رہے ہیں حسن کو سونگ رہے ہیں حسین کو سونگ رہے ہیں جیڑا آپ مخزن اکر ہے کوئی گل سمجھ آئی ہے نہیں آئی جیڑا آپ منبع مسک ہے خوشبوؤں کا محل ہے جس کا وجود وہ سونگتے ہیں اور مائی پوچھتی ہیں توجہ یہ گل سنی کڑ کڑا کے دینے یہ سننا تمہارے ماتھوں پر بل پڑ گیا اہل بیت کے نام پر اور امت کو گمراہ کرنے لگو مائی پوچھتی ہیں ابا جی سن دیکھے ہو کہا اپنی ہی خوشبو ایک باری پھر سن لو کس کی خوشبو بولو مدینہ شریف کسی اور کو سنگا ہو تو بتاؤ ساری زندگی کی غلامی لکھ دوں گا اور یہ گاڑی جو باہر کھڑی ہے 24 میدان پھر تمہارے ماتھوں پر بل آئے حسنین کے ذکر سے اور سنو آپ کی حضرت ایک بات میں آپ کو میں فون کر کے عرض کروں گا آپ کا ایک جملہ تو میرے دل میں ہے جی نا نشتر بن کے کھب گئے وہ میں جناب ہوں عرض کرتا ہوں وہ عوام سمجھ نہیں پائے گی میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں سب حضور کے پیارے ہیں سبحان اللہ جتنے حضور کے پیارے ہیں انہیں حسنین پیارے یہ پٹی ہم نے صدیق اکبر سے سیکھی ہے حب اہل بیت والی کہ بلا ہم کو نہ پٹیاں پڑھائیں ہمیں اہل بیت کی محبت کا درس دیا صدیق پاک نے جب حسن پاک کو ہاتھوں میں اٹھا کر اٹھا کر کہا تجھ پر میری ماں قربان میرا باپ قربان گویا صدیق جانتے ہوئے آیات سے قیامت تک کے اپنے جھوٹے محبین کو عبرت کا تازیانہ مار کر کہہ رہے تھے میرا نام لینے والوں میری سنت یہ ہے کہ حسین پر ماں بھی قربان کر دینا ہونا تو اپنی گھنڈک رہ جاتے ہیں اپنی گھنڈک رہ جاتے ہیں اپنی گھنڈک رہ جاتے ہیں ایک طرف تو یہ پٹی دی یزید کے فضائل سنائے جاتے ہیں اور اسے لعنت نہ کرو اس کے ملعون کے لعنتی ہونے کے لیے کوئی ایک وجہ نہیں ہے وہ وجوہ ہے کثیر اور ادھر ہم نہیں آتے آگے چلتے ہیں میں اینڈ میں کچھ بات کروں گا آگے چلتے ہیں اور ایک وہ خبیث ہے بدبخت ہے کہ جن کو چھپکلی سے زیادہ زور سے مارنا پڑے گا سبحان اللہ چھپکلی سے زیادہ زور سے ہمیں مارنا پڑے گا اور وہ خنزیر ہیں کہ جو صدیق اکبر کو پہنچتے ہیں اور وہ نجس العین وہ ہیں جو یار غار اور یار مزار کو بھونکتے ہیں سیدنا عمر فاروق کو بھونکتے ہیں تو وہ کان کھول کر سن لیں کان کھول کر آج تک تم 2 منٹ تو رکتے نہیں ہو جالیوں کے سامنے نہ اپنی ظاہری یاد میں ان کا نام منافق برداشت کرتا تھا نہ انہاں دی قبر لمیاں پہ آویں ایڈی وجہ آتے تو نسدے کیا کرتے نسدے اچھا بولو جڑا بڑا ڈاڑا ہے حضرت عمر پر سبحان اللہ صدیق اکبر دھیان رکھے اس جنے نے علماء ملت اسلامیہ جلوانگر ہیں کہ عمر وہ جنے جن قبر وچ فرشتیاں نو وقت پا دیتا سمجھ آئیے نہیں آئے ہمارے فتوہ لگانے والے تو بہت جلدی کرتے ہیں جلد کرتے ہیں وہ تو اس بات پر بھی کہہ دیں گے قبر فرشتیاں جو وقت پا دیتا
تو فرشتے افضل ہیں کیا عمر سے؟ سبحان اللہ. مت ماری ہوئی ہے کیا؟ کہاں فرشتے، کہاں سیدنا صدیق اکبر اور کہاں سیدنا عمر قبلہ؟ فرشتے تو باقاعدہ انہاں دی تتبع وچ لباس نہیں پاندے. سبحان اللہ. صدیق اکبر نے فرشتوں کا لباس نہیں پہنا، فرشتوں نے صدیق اکبر کا سبحان سبحان اللہ. کوئی گل آئی سمجھی ہے نہیں؟ افضلی بالقبلہ آپ کی ذات، چلو ٹھیک ہے 4 فرشتے ہیں، وہ فرشتوں میں رسول ہیں، ان کی افضلیت ادروگ رسالت تو ہے ہی ہے، وہ ساری امت کو پتا ہے. لیکن یہ جڑے قبر والے نے انہوں نے جناب بابے انہوں نے وقت پایا سی حضرت عمر والے پاسے نہ آؤ، حضرت عمر والے پاسے نہ آؤ. نہ آؤ. یہ جنا بڑا کڑلے دا ہے کہ ہن بھی نہ لے لو منافق دا مدے ایتھے تے ایتھے کوئی منافق بیٹھا ہوئے نا، پہلی تو گل ہے ہی کوئی. اگر ہوئے گا بھی نا، میں تھوڑا جا ذکر کر دوں 5 منٹ حضرت عمر کا ذکر کرنا تھا کہ بندہ اٹھ نہ سکے. جس کا نام تمہیں ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ بہن دینا ہے. سبحان اللہ. دائیں میں چین ہو گئے تھے کمیزاں لا کے ایڈی گرمی میں لگی کمیزاں لا اینے کرتے ہو جڑے کا نام ہی ابو بکر دے عمر ہے وہ نام ہی ہو گیا سارے دشمنا تو سنی کو ٹک کے بیٹھو تو انو زحمت نہیں دینی ہاتھ یہ نہ دے سیدھے بھی سبحان اللہ. ان کتوں کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں جو صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں اور جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں ان پر اور غصب کے فتوے لگاتے ہیں، وہ یہ کان کھول کر سن لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سلیکشن ازل سے ہے. سبحان اللہ. اچھا بولو سلیکشن کس سے ہے؟ ازل سے. اور اس روایت کے راوی کا نام بھی علی المرتضیٰ. سبحان اللہ. باب مدینہ العلم ہے. سبحان اللہ. جس جنے نو تکنا بھی عبادت ہے، بے شک. جس جنے دا نام لینا بھی عبادت ہے، بے شک. جڑا نبی پاک دا ویر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کیا ویر. بولنا پڑے گا نبی پاک دا ویر. پھر بولو ویر. پھر بولو ویر. یہ ویر ہے اور یہ جو 2 لیٹے ہوئے نا حضور کے ساتھ یہ وزیر ہے. سبحان اللہ. نبی سیدنا الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من نبی کوئی نبی نہیں الا له وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرایا من اہل السماء ابو بکر وعمر سبحان اللہ. من اہل السماء وجبریل ومیکائیل واما وزیرایا من اہل الارض ابو بکر وعمر. سبحان اللہ. آیا 2 وزیر آسمانہ میں سارے نبیوں نے لبے 2 زمین سے میں بھی لبے آسمانہ میں میکائیل سے جبریل تو زمین پر ابو بکر اور عمر تو یہ 2 وزیر ہیں. اور علی کو دیکھ کر فرمایا کون بھی راضی نہیں تو میں ڈاک بھی. سبحان اللہ. پھر سنو علی کون ہے اور یہ دونوں کون ہیں؟ وزیر. وزیر ہیں. اور حسنین جو ہیں وہ تو حضور کی جاقی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر یہ نہیں ہو سکتا یہ جھوٹ ہے بالکل بھائی. کوئی بندہ آکے صحابہ نو پہنچی مدہون نہ کرو بندے دے پتر بن جاؤ. صحابہ وچوں ایک جنا ایسا نہیں سی جنہیں انہوں کی خاطر تن من دھن نہ لٹایا. سبحان اللہ. بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت جی پگڑی اتاری صحابی نے نہیں چنگے کڑلے دے ساتھ چوٹیاں دے ساتھ ایک آنکھی کافی ہے. ادھر پتہ نہیں کتنے سال خدمت کی تھی. المقام احدہم ساعہ خیر من عمل احدہم عمرہ. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں لا تسبوا صحابہ رسول اللہ. بندے دے پتر بنو حضور دے صحابہ دے بارے بکواس نہ کرنا. تساں دی ساری زندگی دی نیکیاں ایک پاسے ایک لمحہ جس وچ صحابی نے اکھ نال سائیں دا چہرہ تکیا ہے ایک پاسے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلو آگے چلتے ہیں. یہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کی وجہ صحابی نے چوٹیاں دے ساتھ جناب نے پگڑی شریف اتاری
حضرت نے پگڑی اتارنا اے جڑا تساں سرائکی نے ایک مثال دیتی ہے، یہ بندے سمجھتے ہی مثالاں تلک الامثال نضربها للناس، اللہ اللہ ہو کے بھی مثالاں بیان کردا، بندہ کیوں نہ بیان کرے؟ چند مکڑوں ہے ساڑھے پنجاب میں نا کسی نو چوکھا راضی کرنا ہوگا تو یہی گل ہے کہ چوکھا راضی ہوگا، یہ عزت شان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی پگ مبارک لائی امامہ شریف ایک امامہ قبلہ آپ دے سر سے بھی ہے، ایک امامہ ابو ہریرہ دے سر سے ہے، امامہ ہے پر وہ امامہ سید سبحان اللہ سارے امامیاں دا سردار سبحان اللہ یہ ہوتا ہے نا کلام المالک مالک الکلام، بادشاہ دیاں گلاں گلاں دیاں بادشاہ ہوندیاں، اینج وڈیاں دیاں پگڑیاں پگڑیاں دی بادشاہ ہوندیاں۔ واہ 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 حضرت جی پگڑی اپنی اتار کر تو حضرت امام حسن پاک دی عمر مبارک کتنی؟ مجمع ذرا پوری والے اللہ غور فرمائے کتنی عمر مبارک؟ کام میں جو نادا سید سید ہوتا ہے پانے بچہ ہو واہ 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 قبلہ گستاخی معاف فردوسی صاحب حضرت صاحب قبلہ وقابہ سبحان اللہ حضور بندہ پرور عالی جا مٹھے و منٹارو سبحان اللہ گستاخی معاف کرنا میرا پتر پیر ادوں بنے گا جدوں سمجھے گا معارف ان جو ساڑھے مرید پہ ہو گیا اس چمہ لیکن انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ توجہ اتحادی کسے کہتے ہیں، اس کو خبر ہی نہ ہو مراقبہ کیا ہے مکاشفہ کیا ہے، اسے خبر ہی نہ ہو تزکیہ کسے کہتے ہیں تصفیہ کسے کہتے ہیں، تو تساں کو جی میں کل میں ایک جگہ تقریب کروں گا نا نہیں میں لینا ایک نقیبہ نو بڑا ہوندہ جی کہ بڑیاں منڈ کے پوچھنا بنی اور ایڈیاں پوچھنا بنی ساڑھے کو چان بھی نہیں ہوندیاں نہیں سمجھ آئی اوہ ایڈیاں موٹیاں تو لمبیاں کوئی 5 میل دیاں وہ قدیم جو نظامت کرتا ہے کہنے لگا کوئی سلطان الاولیاء میں کہا روکو سلطان الاولیاء میں کہا پتہ ہے کہ سلطان سیدھا کیڑا اولیاء میں کہا کس کی جمع ہمیں منڈی جمع ہے میں کہا شرم آتی ہے ہم کو مائک مجھ کو دو غیرت آتی ہے ہم کو جس کو تیری جیسا بندہ سلطان الاولیاء کہے وہ خود ہی اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اور میرے ایک سنگی نے پروفیسر صاحب مرید نے لاہور دے انہوں نے ایک اپنا کچھ چینل جب بنایا تو میں نے کسی کل سنگی میں کوئی کدی نہیں سنیا کڑیا لیکن کل میں نے کسی سنگی دسیا جی انہوں نے کسی مرزے جیلمی کے بارے پوچھا تو انہیں گل کی میں بڑا خوش ہوا کیونکہ وہ پہلے رہے سنساری عرصے جو بندی پروفیسر صاحب تو خیر وہ ہوں ذرا چینج ہوئے تو وہ میں نے کسی سنگی دسیا میرا بڑا دل خوش ہوا انہوں نے کہا جی وہ پروفیسر صاحب سے کسی نے پوچھا اپنے پروفیسر صاحب انہوں نے کسی پوچھا بھائی مرزا جیلمی کے بارے کا کی خیال ہے انہوں نے کہا بھائی میں تمہیں پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں وہ واقعہ سن کے میں بڑا خوش ہوا کہ پروفیسر صاحب ٹھیک جا رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی وہ ایک بادشاہ تھا تو ایک نائی آیا جناب وہ ہمیشہ ایک نائی اس کا خط بناتا ہوتا تھا تو اس نائی کی طبیعت متغیر سی تو وہ نے اپنا پتر بھیج دیتا کہ اس پتر نے جناب نائی نے نا نائی دے پتر نائی نے وہ نے خط شک بنایا تو بادشاہ نے انہوں نے ایک چوبا دے دیتا وہ اپنی کبات دے دیتی نال کوئی موتیاں دی لڑی بڑی دے دیتی وہ واپس آ کے گھر ماں کہتا ہے اماں 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 مینوں انعام ملیا انعام ملیا انعام ملیا اے ویکھ موتیاں دی لڑی تے اے ویکھ مینوں جو واقعہ ملیا انہیں کہا پترا خوش نہ ہو ہن بادشاہ کے دسیا بادشاہ نائی تھوڑی ہے واہ واہ کوئی گل سمجھ آئی ہے اگلی بھی نہیں من سمجھ نہیں آئی انہیں کہا بادشاہ نائی تھوڑے بادشاہ نوں کہ پتہ پہ تو کے کر آیا ہے یہ کسی نائی کے نوں تک کے انعام دیتا ہے نا اودوں تو خوشی منائے تے سانو سلطان الاولیاء وہ کہتا ہے بھائی جنوں یہ بھی نہیں پتہ استنجا ہوتا ہے کی ہوتا آج سلطان الاولیاء کے سانو آکھن کرتا صاحب سبحان اللہ کہ خواجہ صاحب تو پھر لمبی لمبی لگاتے ہیں بات پتہ نہیں کہاں سے نکلی اور کہاں تک چلی گئی میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں ہیں جی ہاں مولا حسن پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پگ مبارک لائی لا کے کلمہ شریفوں دے رکھ دی اور کیوں رکھی وہ اپنا انداز ہوتا ہے میرا ایک اپنا خیال ہے پگڑی وہ نماز جنازہ سے واپس آ رہے تھے عمر مبارک تھی آپ کی
زیادہ سے زیادہ 11 سال سبحان اللہ سمجھ لگ دی پیے سبحان اللہ جناب نے پگڑی مبارک سے رکھی کیوں وہ رسے ٹردیاں نا مٹی اڈ کے امام حسن دے چومے لے دی سبحان اللہ سبحان اللہ مٹی اڈ کے امام حسن دے قدمہ دے کے لے دی ہاں مٹی بھی بڑی سیانی وہ جس طرح حضرت حرم میں جناب کو خرگوش چھڈو نا پیچھے شکاری کتا چھڈو تے یہ کتا دوڑدا آوے جو ہی دوڑدی حرم ہوئے گی یہ اس کتے تو بھی بدتر نے جڑے حسنین پر رکھتے ہیں سبحان اللہ قبلہ مٹی بڑی سیانی سی مٹی نے این کر کے بوسے لے نا آپ نے وہ پگڑی مبارک این کر کے رگڑی کا جی اس پگڑی بچ اے ذرے مبارک جو آفتاب سے بھی زیادہ روشن ہے میری پگڑی میں آیا انہوں نے فرمایا نہ کرو تسا میرے نبی دے صحابی ہو نہ کرو این نہ کرو حضرت ابو ہریرہ نے مسکرا کے کہا صحابی ہو اسی لیے تو کر رہا سبحان اللہ امت کو بٹھائیں نا انہاں کیا صحابیاں تاں کرتا تو وہ ایک جملہ ہے جی بس وہ گستاخی معاف سن لو یا پھر صحاب کی شان ایک گل اجازت اگوں نہ فرما انہاں کیا لو یعلم الناس کما اعلم لحملک علی رکابہم انہاں کیا اے ابن رسول اللہ اے حضور کے بیٹے جو میرے کان سن چکے ہیں آپ کے نانا سے آپ کی فضیلت اور آپ کی شان اگر یہ دنیا کو پتہ لگ جائے تو شہزادیو تو انو زمین کے ٹرونی نہ دے من موڑے میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں یہاں اور اہل بیت اور اصحاب میں کبھی تفرقہ نہ کرنا اور میری خوش نصیبی میری خوش بختی